ارشاد فرما رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں پا سکو گے، لن تنالوا ہرگز نہیں پا سکو گے، برا کہتے ہیں بلائی کو، نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا خرچ کرو، مما اس سے جو تحبون تم پسند کرتے ہو۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نفی کا صیغہ استعمال کیا، ہرگز نہیں پا سکو گے نیکی بھلائی، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو، مما تحبون اس چیز سے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ اب یہاں پر ایک چیز تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی کو آپ کی وہ چیز مطلوب ہے اپنی راہ میں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ دیکھیں ہر انسان کی اپنی الگ الگ پسند ہوتی ہے، پسند اور ناپسند ہر انسان کی الگ ہوتی ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے، کسی کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے، مجھے کوئی اگر جو چیز پسند ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ چیز پسند نہ ہو، آپ کو اگر کوئی چیز پسند ہے تو ہو سکتا ہے مجھے وہ چیز پسند نہ ہو، تو ہر انسان کی پسند اور ناپسند الگ الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز جو ہے تم نہیں پا سکو گے نیکی بھلائی حتیٰ یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو، سب سے زیادہ پسند ہو۔ اب کیا چیز ہمیں پسند ہے؟ ہر انسان کے پسند کے اور ناپسند کے پیمانے الگ الگ ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے اسی آیت میں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو تم خرچ کرتے ہو من شیء کسی چیز کو، کسی چیز سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اب جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جاننے والا ہے کہ تم نے کس نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اب اس کی جو تفسیر ہے اگر ہم اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت متعدد احادیث مبارکہ ہمیں ملیں گی کہ جو اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ کس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی پسندیدہ چیز میں سے کوئی چیز پسند جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم نیکی پا سکو گے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس ایک باغ ہے جو مجھے بڑا محبوب ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، تو میں یہ آپ کے سپرد کرتا ہوں، میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، اب جہاں چاہیں آپ اس کو مصرف استعمال کریں، آپ جہاں استعمال کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی استعمال کریں گے معلوم یہ ہوا کہ وہ اللہ کی راہ ہوگی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اختیار بھی ہے کہ آپ نے جہاں خرچ کیا وہ اللہ کی رضا بن گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ باغ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سپرد کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، تو اب وہ باغ گیا کہاں؟ کیا وہ اللہ کے پاس پہنچا؟ اللہ کے پاس نہیں پہنچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باغ آپ کے قرابت دار یعنی حضرت ابو طلحہ کے جنہوں نے وہ باغ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کیونکہ آپ کا محبوب تھا وہ دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی باغ حضرت ابو طلحہ کے قرابت داروں میں تقسیم کر دیا، آپ کے قرابت داروں میں تقسیم کر دیا۔ اب معلوم کیا ہوا کہ حضرت ابو طلحہ نے تو وہ باغ حضور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دیا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ باغ آپ کے ہی رشتہ داروں میں دے دیا، تو یہ اللہ تک تو نہیں پہنچا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی نیت اور اس کا اخلاص پہنچتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی نیت اور اخلاص پہنچ گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے قرابت داروں کو وہ باغ عطا فرما کے رہتی دنیا تک یہ قانون سیٹ کر دیا کہ آپ نے اگر کوئی چیز بھی دینی ہے، کسی کو بھی مستحق کو دینی ہے، تو سب سے پہلے کہاں دینی ہے؟
اپنے قرابت داروں کو تلاش کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو تلاش کرنا ہے، اپنے بھائی بہن اور مزید آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کو تلاش کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ان کا خیال کرنا ہے، اس کے بعد پھر باہر جانا ہے، اس کے بعد کہیں دور جانا ہے۔ تو یہ قانون بھی سیٹ ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو آپ کا مال نہیں پہنچتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی نیت اور آپ کا اخلاص پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا یہی اس لیے کہا گیا کہ 1 روپیہ بھی اگر خرچ کریں تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اور اس میں سے خرچ کریں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیتوں کو قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی تھے کہ آپ کو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ مصری جو کھانے والی چیز، اس کی بوریاں جو ہے وہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ بھائی آپ اس کو بیچ کر اس کا مال اللہ کی راہ میں دیا کرو، آپ مصری کیوں دے دیتے ہو؟ تو انہوں نے کیا بہترین جواب دیا، مما تحبون، کہ وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مصری مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، میں اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، تو اس لیے میں اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ آپ نے جب یہ آیت سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنا ایک گھوڑا، قیمتی گھوڑا لے کر حاضر ہوئے، اور آپ نے کہا کہ یہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قیمتی گھوڑا جو ان صحابی سے لیا تھا، ان صحابی سے لے کر انہی صحابی کے بیٹے کو وہ دے دیا۔ اب انہوں نے یہ کہا، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو میں نے اللہ کی راہ میں دیا تھا، آپ نے میرے بیٹے کو ہی دے دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا دینا اللہ نے قبول فرما لیا، کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، اللہ نے وہ قبول فرما لیا۔ اب میں نے جس کو دیا اللہ کی راہ میں، معلوم کیا ہوا کہ اللہ کو آپ کی نیت اور آپ کا اخلاص پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ ویسے بھی وہ گھوڑا ان کا تھا، ان کے جانے کا کس کا ہوتا؟ ان کے بیٹے کا ہی ہوتا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا اور وہ گھوڑا واپس ان کے بیٹے کو ملا۔ اب کیا ہوا کہ وہ گھوڑا بھی ان کے بیٹے کو ملا، اور اس کی جو نیت تھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی نیت کے بدلے ان کو بے تحاشا اجر بھی عطا فرما دیا۔ اسی طرح ایک اور احادیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بھائی مجھے ایک لونڈی جو ہے وہ خرید کر جو ہے یہاں دیجیے۔ تو آپ نے ایک بہترین قسم کی، خوبصورت قسم کی لونڈی خرید کر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں بھیجی تو آپ کو بڑی پسند آئی، اور آپ نے وہ لونڈی اللہ کی راہ میں آزاد کر دی۔ تو اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی آپ کو کوئی چیز اپنی محبوب ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ اچھا، یہ آیت کریمہ کیوں نازل فرمائی؟ اس سے اگر پچھلی آیت کریمہ آپ پڑھیں تو اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کفار ہیں تو جب وہ بروز قیامت یا وہ اللہ کی راہ میں اگر سونے کے پہاڑ بھی دے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، لیکن کوئی مومن اللہ کی راہ میں ذرہ برابر بھی اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرمائے گا۔ تو لہٰذا ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور بھوجل دل سے نہیں خرچ کرنا، خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے 2 گنا 3 گنا 4 گنا جو ہے عطا فرمائے گا۔ اس کی مثال میں اس طرح دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر کوئی پائپ لائن ہے، گھر میں پانی آ رہا ہے، اگر آپ کے پاس آدھے انچ کی لائن ہے، پونے انچ کی لائن ہے، 4 انچ کی لائن ہے، تو جتنے انچ کی لائن ہوگی اتنا ہی پانی آپ کے پاس دریا سے یا چشمے سے آئے گا۔ اگر اس لائن کو آپ آگے سے بلاک کر دیں اور پانی پیچھے سے آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ لائن پھٹ جائے گی، وہ لائن پھٹ جائے گی۔ یا اس لائن میں اگر پانی آپ اس لائن کو آگے نہیں بہا رہے اور اس لائن میں پانی اگر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، اگر کچھ عرصے رہ جاتا ہے تو کیا ہوگا کہ اس پانی میں بو آنا شروع ہو جائے گی، وہ پانی گدلا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کچھ عرصے بعد جب آپ اس پانی کو استعمال کریں گے نا تو آپ کا جی نہیں چاہے گا، کیونکہ وہ پانی گندا ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ جو آپ کے مال کی مثال ہے کہ جو وہ لائن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے جڑی ہوئی ہے، آپ اس کو جتنا خرچ کرتے جاؤ گے، جتنے پریشر سے خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالی اتنے ہی پریشر سے وہ پانی، وہ جو مال ہے آپ کو دیتا چلا جائے گا۔ تو یہ انسان کی اپنی ایک جو ہے وہ خام خیالی ہے کہ اگر ہم مال خرچ کریں گے تو وہ اس میں کمی آئے گی۔ ہاں، کمی آئے گی اگر آپ
کسی ایسے مصرف میں خرچ کریں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، ضرور اس میں کمی آئے گی، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی ناپسندیدگی بھی آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں اس کے احکامات کے مطابق اللہ کے مال کو خرچ کریں گے، کیونکہ دیا ہوا تو اللہ کا ہے، ہمارا تو کچھ نہیں ہے۔ ہم جس طرح آئے تھے اسی طرح خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ جتنا ہم خرچ کریں گے اگر رزق حلال میں سے ہوگا تو ہمارے بچوں کے کام آئے گا، لیکن اگر وہ مال رزق حلال نہیں ہوگا تو بہت سی مثالیں ہیں آپ کے سامنے کہ بعد میں آپ کے جانے کے بعد وہ مال آپ کے بچوں کے اندر نفاق کا اور لڑائی جھگڑوں کا جو ہے وہ وسیلہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے مال کی وجہ سے آپس میں بچوں میں بھی آپ کی نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ آپ کے بھی کام نہیں آیا، آپ کے بچوں کے بھی کام نہیں آیا۔ تو کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں اللہ وہ چیز پسند کرتا ہے جو آپ کی سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اب انسان کی اپنی اپنی چیز محبوب ہے، کسی کو پیسہ بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، کسی کو سونا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، کسی کو کوئی چیز بڑی پسند ہوتی ہے، تو آپ اپنے حساب سے خرچ کریں۔